آدمی سوچتا ہے پنجابی میں، پشتو میں، سندھی میں، اردو میں، اور بولے اگر اپنی ہی زبان میں تو آسانی سے بول سکتا ہے نا، اور اگر انگریزی میں بولنا پڑے تو ماشاء اللہ جو ایم اے پاس بھی ہیں، انگریزی پاس بھی ہیں، وہ بھی نہیں بول سکتے جی۔ کسی دوسرے کی زبان میں کوئی رائے دیں گے آپ؟ بھائی جو دل کو آگ لگی ہوئی ہے، جو اپنی زبان کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، اس کو اپنی زبان میں ہی، مادری زبان میں ہی آدمی بیان کر سکتا ہے نا، وہ کسی دوسری زبان میں کیسے بیان کرے گا؟ آپ دیکھیے 1835 سے لے کر اب تک آپ کی زبان بندی کر دی، اس لیے کہ آپ آزاد رائے نہ رکھیں اپنی قومی ضروریات کے مطابق جی۔ تو انبیاء کی تعلیم کے بالکل برخلاف، انبیاء علیہم السلام کو اللہ پاک بلسان قوم ہی بھیجتے ہیں، ان کی زبان میں بات کریں، اور یہاں اس قوم کی زبان کے علاوہ کسی سامراجی اور فرعونی نظام کی زبان آپ پر مسلط کر دی تو آزادی رائے سلب ہو گئی۔ جب آزادی رائے سلب ہو گئی تو 1857 کے بعد انہوں نے کہا جی اب مشاورت بھی انگریزی میں ہوگی جی۔ چنانچہ پورے اگلے 100 سال میں 1935 تک، 1835 سے 1935 کا 100 سال گزرا، تو اس پورے دورانیے میں بتدریج انہوں نے کہا رائے وہ ہوگی جو انگریزی میں آئے گی۔ پنجابی میں رائے آئی، اردو میں رائے آئی، سندھی میں آئی، پشتو میں آئی، بنگالی میں آئی، وہ معتبر نہیں۔ بنگالیوں سے انگریزی میں رائے لی جا رہی ہے، سندھیوں سے انگریزی میں رائے لی جا رہی ہے۔ وہ کتنے سندھی ہیں جو انگریزی میں رائے دیں گے؟ اچھا، جو انگریزی میں رائے دیں گے وہ انہی کے پالتو ہوں گے، کیونکہ انگریزی انہوں نے کن سے سیکھی؟ انہی سے ہی کہ رائے دینے کا کیا طریقہ کار ہے۔ لہٰذا یہاں سے لیڈر باقاعدہ آکسفورڈ اور پتہ نہیں لندن میں پڑھا کر انہیں ہاں جی وہ سامراجی فلسفہ ان کے حلق میں ڈالا گیا، اور پھر تمہارے لیڈر بنا کر یہاں بھیج دیا گیا۔ اور جب ایسے بہت سارے لیڈر بن گئے تو پھر پہلے لیجسلیٹو کونسل بنائی جی، جس میں ان تمام کو ممبروں کو بھرتی کیا، پھر کہا جی اب الیکشن ہوں گے، اور الیکشن کے مطابق آپ کا ایک پارلیمانی جمہوری نظام قائم ہوگا ہاں جی، انڈیا ایکٹ 1935 کے تحت۔ اس ایکٹ میں، اس نظام میں آپ وہاں رائے دیں گے انگریزی میں، مشورہ دیں گے۔ بھائی جس کو تمہارے حکم پڑھنے کے لیے انگریزی کے لیے ترجمہ نگار کی ضرورت ہے، وہ حقیقی مشاورت کی بحث میں شریک ہوگا، اور اگر کوئی شریک ہوگا تو وہ وہی ہوں گے جو برطانوی سامراج سے تعلیم حاصل کر کے آئے، چاہے وہ کانگریسی ہو، مسلم لیگی ہو، کسی اور پارٹی کا ہو، یونینسٹ پارٹی کا ہو، انگریزی میں تو وہی بولے گا جو ان کے خیالات، ان کی آراء، ان کے سرمایہ دارانہ پس منظر، ان کے جاگیردارانہ پس منظر، فیوڈل لارڈز اور کیپٹلزم کے تناظر میں وہ گفتگو کر رہا ہو، اس کے علاوہ کوئی بات کرے گا؟ اور وہ ممبر بھی کون ہوگا، اور اس کو منتخب بھی کون کرے گا؟ جو بی اے پاس ہوگا جی۔ اس زمانے میں جہاں بی اے پاس ایک ضلع کے اندر 1 یا 2 ہوتے تھے جی، تو وہاں وہ منتخب ووٹ دے گا، ووٹ دینے کا حق اسے ہے، باقی عوام کو ووٹ دینے کا، کیونکہ جو انگریزی بولتا ہے بھوک اسی کو لگتی ہے نا، پنجابی سندھی بولنے والے کو تو لگتی نہیں، نہ اردو بولنے والے نہ پشتو بولنے والے کو لگتی ہے۔ اس کی تو نہ مکان کی ضرورت ہے، نہ کسی کپڑے کی ضرورت ہے، نہ کسی اور احتیاجات کو واضح کرنے کی ضرورت ہے، صرف اسی کو لگتی ہے جس کو انگریزی پڑھی ہوئی ہے جی۔ تو زبان مسلط کر دی۔ مشاورت بھی کس میں؟ انگریزی میں۔ اچھا جی، فیصلہ سازی بھی کس میں؟ اسی میں۔ مشاورت کے بعد کیا فیصلہ ہوا؟ تو فیصلہ بھی اریکم ما ارا کی تشریح ہے کہ جو برطانوی سامراج نے چاہا، پارلیمنٹ وہ فیصلہ کرے گی، اسمبلی وہ فیصلہ کرے گی، گورنر پنجاب نے جو کہا وہ یہاں کی صوبائی اسمبلی فیصلہ کر رہی ہے، جو انگریز گورنر فیصلہ کر لیتا تھا وہی فیصلہ اسمبلی نے کرنا ہے، جو برٹش شہنشاہیت کو مطلوب ہے وہی فیصلہ
اس کونسل نے کرنا ہے، چاہے وہ یونین کونسل ہو، ڈسٹرکٹ کونسل ہو، صوبائی اسمبلی ہو یا قومی اسمبلی دستور ساز اسمبلی بنائی گئی، تو اریکم ما ارا کی پوری تشریح اسی حوالے سے ہے کہ ان کی تینوں چیزیں، رائے سازی جی، مشاورت کا عمل اور فیصلہ سازی، تینوں اسی میں آ گئے۔ اچھا جی، اب جب یہ پورا معاملہ ہو گیا تو انتظامی ڈھانچہ بھی کون ہوگا؟ بیوروکریسی، اور بیوروکریٹ وہ ہوگا جو بی اے پاس کر لے، ہاں جی، تو اور وہ سی ایس ایس کا امتحان دے لے، وہ انتظامی افسر بنے، انگریزی میں لکھے، انگریزی میں سوچے، انگریزی میں رپورٹ کرے، انگریزی میں انتظامی نظام کرے، جس کا عوام کو کوئی پتہ نہ ہو کہ ڈی سی صاحب نے کیا لکھا ہے، جی اے سی صاحب نے کیا لکھا ہے، اس کی ہدایت کیا ہے۔ جو سامراج کو ضرورت ہو تو ان قوانین کا تو اردو میں ترجمہ کرا کے، سندھی میں ترجمہ کرا کے، مختلف علاقائی زبانوں میں ترجمہ کرا کے وہ تو پھیلا دیا جاتا ہے، جس کی رائے کی ضرورت سامراج کو ہوتی ہے، اور جو ان کے حق سے متعلق اگر بالفرض کوئی قانون آ ہی گیا تو اس کا اردو ترجمہ غائب، اس کا سندھی ترجمہ غائب۔ تو جو فیصلہ سازی ہے وہ بھی، اور آگے انتظامی ڈھانچہ جی، ایک اے سی سے لے کر چیف سیکرٹری تک تمام انتظامی امور انگریزی میں سر انجام پائیں گے جی، تو انتظامی ڈھانچہ تباہ کر دیا، اور وہ بھی اسی بنیاد پر جو برطانوی سامراج سوچے گا جی، جو امریکی سامراج سوچے گا۔ تو آزادی قوم کہاں سے بنی؟ اچھا جی، نگرانی کے لیے دنیا بھر میں عدالت ہوتی ہے، عدالتی نظام کا بنیادی کام جی، اس کے لیے کہ یہ قانون جو بنا ہے اس پر انتظامیہ نے صحیح عمل کیا تو یہ عدالتی، تو پورا عدالتی نظام ماشاءاللہ انگریزی میں جی۔ عجیب بات ہے کہ سپریم کورٹ توہین عدالت کا نوٹس حکومت کو جاری کر رہی ہے کہ بھائی 4-5 سال پہلے ایک فیصلہ سپریم کورٹ نے جاری کیا تھا کہ سارے ادارے اردو میں نظم و نسق چلائیں، کیونکہ آئین میں لکھا ہوا ہے، فیصلہ ہوا ہوا ہے، تو اس کی خلاف ورزی کیوں ہو رہی ہے؟ اور یہ نوٹس بھی کس زبان میں جاری کیا جا رہا ہے؟ انگریزی میں، کہ بھائی خود اس فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ عدالت بھی اپنے تمام پروسیجر کو اردو میں منتقل کرے گی، لیکن وہ بھی نوٹس جاری کرتی ہے تو انگریزی میں، فیصلہ کرتی ہے تو انگریزی میں، کہ توہین عدالت ہو گئی۔ تو جو وہ سوچتے ہیں، جو وہ رائے رکھتے ہیں، وہ رائے آپ کے اوپر مسلط کر دی گئی۔ پورا انتظامی ڈھانچہ، نگرانی کا نظام وہ آپ کا اپنا نہیں رہا۔ 5 چیزیں انبیاء سکھاتے ہیں: رائے سازی، مشاورت، فیصلہ سازی، انتظام اور نگرانی جی۔ یہ قوم کی زبان میں ہوتی ہے، بلسانی قومی ہی، قوم کی زبان میں یہ ساری چیزیں ہوں تو پھر تو قوم ترقی کرتی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ نے دوسری جگہ پر کہا فاستخف قومہ فاطاعوہ، فرعون نے اپنی قوم کو ہلکا کر دیا، ذلیل کر دیا، رائے سازی ختم کر دی جی، اور مشاورت ختم کر دی، اور فیصلہ سازی ختم کر دی، اور انتظامی ڈھانچہ ختم کر دیا، اور نگرانی کا نظام ختم کر دیا۔